اے محمد تم نے ہم پر اعتراض کیا لیکن ہم دونوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا. ہمیں اجازت دی کہ تمہاری طرح مسجد میں اپنی عبادت کریں. یہ چند دن جو ہم نے یہاں گزارے تم نے ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیا. ہم اس لیے تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ممنون ہیں. ہم اور دیگر اہل نجران ہم دونوں نے آپ کی حجت اور گفتگو کو سنا مگر قبول نہیں کرتے. جو تم یہ کہتے ہو اگر عیسیٰ مسیح باپ نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی منزلت رکھتے ہیں تو پھر آدم جن کا نہ باپ تھا نہ ماں وہ خدا کی منزلت کے زیادہ مستحق ہوں گے. لہٰذا یہ مطالب ہم اور تمام نجرانی اپنے اجداد کی مذہب کی پیروی کرتے رہے ہیں اور ہم نہ ہی یقین کر سکتے ہیں نہ ہی قبول کہ تم اے محمد خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو جس کے تم دعوے دار ہو. اے محمد ہمیں اور تمام اہل نجران کو ہمارے حال پر باقی چھوڑ دو. اپنے مذہب کو اپنے حد تک محدود رکھو اور ہمارے مذہب کو ہمارے لیے رہنے دو. ہم نجرانی قوم جب ہم اپنے مذہب پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق پر ہے اور ہمارے اعمال صحیح ہیں نہ وہ اسلام جس کی تم بات کر رہے ہو. صبر کریں صبر کریں. میں نے جو کچھ بھی کہا وہ میرا اپنا کلام نہیں تھا بلکہ وہ سب کا سب الہی کلام ہے. آپ نے میری حجت کو سنا اور اس کا جواب نہ دے سکے اور پھر بھی بحث کرنے پر اصرار کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم آپ کے احترام کے قائل ہیں اور اب میں آخری بار آپ کے لیے حجت خدا کو بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ؟ فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اس مباہلہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جھوٹے پر اپنا عذاب اور مصیبت اور لعنت نازل فرمائے. ٹھیک ہے محمد یہ باتیں ہمیں قبول ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں اور اطمینان بھی کہ ہم ہی حق پر ہیں. یہ پیشکش فصل الخطاب ہے. آپ سے مذاکرہ کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. میں نے بھی قبول کیا. یہ بتاؤ کب اور کہاں؟ جیسا کہ آپ نے قبول کر لیا ہے تو کل صبح مدینہ سے باہر. ہم اپنے 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہمارے خدا تم پر مصیبت اور بلائیں نازل کریں گے اور تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہارے اصحاب کو ہمارے دین کا پیروکار بنا دیں گے. اگر تم لوگ محمد سے محبت کرتے ہو تو پھر ابھی اس سے خدا حافظ اور الوداع کر لو کیونکہ وہ کل کا سورج نہ دیکھ پائے گا. میری عمر 80 سال ہے جس میں 70 سال کو میں عبادت دعا اور بارگاہ خدا میں درخواست کرتے گزار چکا ہوں اور میں اس 70 سال عبادت کے ساتھ کل 10 پہ دعا ہوں گا اور تمہارے پیغمبر کے لیے مصیبت اور عذاب کی دعا مانگوں گا.
صبر سے کام لیں، آرام سے رہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ہرگز ان سے ہم کلام نہ ہو، صبر سے کام لے۔ میں نے ان دونوں کو امان دی ہے، لہٰذا آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ جس دین کا محمد دعوے دار ہے میں اس دین کے پھیلاؤ سے باخبر ہوں۔ تم مسلمان بہت زیادہ فتوحات حاصل کر چکے ہو۔ ہر الہی دین کے کچھ خاص ارکان ہوتے ہیں اور ہم دو لوگ اپنے مذہب کے ارکان میں سے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور جواب مل جاتا ہے، ہم بارش مانگتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دو لوگ آج محمد پر عذاب نازل کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم پر غضبناک مت ہونا، کیونکہ یہ سب خود محمد نے چاہا۔ ہمارے مذہب کے دروازے تم لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ یہ کیا فضولیات بک رہا ہے؟ یہ جھوٹا شخص ہے، لیکن یہ ایسے کیسے بات کر سکتا ہے؟ ہم رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ اپنا کام مکمل اطمینان سے انجام دیں اور یہاں سے چلے جائیں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے نبی بادشاہوں کی شان و شوکت سے پرہیز کرتے ہیں۔ لگتا ہے محمد ہمیں اپنے سپاہیوں کی فوج سے ڈرانا چاہتا ہے۔ ہمارے خدا ہر طرح کی قدرت پر قادر ہیں۔ محمد کے لیے بد دعا کرنے میں ہرگز شک مت کرنا، کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ ہم اسے اور اس کی فوج کو لعنت بھیج کر زمین میں غرق کرا دیں گے۔ اپنی سچائی پر ثابت رہنا اے عبد المسیح۔ اے خوبصورت شخص، تمہارا نام کیا ہے؟
میرا نام ابو رافع ہے، میں محمد کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اگر میں تم سے ایک سوال پوچھوں تو کیا جواب دو گے؟ ہاں پوچھو اے نجرانی۔ محمد کون سے راستے سے آنا پسند کریں گے؟ اسی راستے سے جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے ہم سب ہو کر آئے ہیں، اور ٹھیک اس درخت کے سامنے سے وہ سامنے۔ اے ابو رافع، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ محمد کے ساتھ کون کون ہے جو یہاں آ رہا ہے؟ وہ شخص جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، جو محمد کے داماد اور وصی ہیں۔ علی؟ وہی علی نا جس نے جنگ خندق کے دن عمر ابن عبدود اور عامری کو ہلاک کیا تھا، اور حارث اور مرہب کو خیبر میں ہلاک کیا تھا نا؟ عورت کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ جو علی کی زوجہ ہے نا؟ ہاں فاطمہ، یہ وہی فاطمہ ہیں جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ لگتا ہے کہ ہمارا حساب کتاب غلط تھا۔ یہ کیا محمد اپنے سپاہیوں کے ساتھ نہیں آیا؟ وہ دیکھو کس قدر اطمینان اور سکون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے ہم، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ محمد اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ساتھ آیا ہے تاکہ ہم پر لعنت کی دعا کرے۔ جان لو کہ اگر محمد سچا اور صادق نہ ہوتا تو اہل بیت اور اپنے عزیزوں کو یہاں لے کر نہ آتا بلکہ انہیں یہاں سے دور رکھتا۔ یہ وہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر دعا کے لیے اوپر اٹھ گئے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں۔ اگر انہوں نے لعنت کرنا شروع کر دی تو پھر نجران اور اہل نجران کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اے عاقب، جلدی کرو، جلدی کرو اور انہیں ہم پر لعنت کرنے سے روکو ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان سے التجا کرو وہ ہم پر لعنت نہ کریں، ہاتھ جوڑ کر التجا کرو۔ اے محمد، صبر کرو اور ہم پر لعنت نہ کرنا۔ تم حق پر ہو، ہم نے یقین کیا۔ تم حق پر ہو، ہم نے یقین کیا۔